وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا حكمتم بين الناس
أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو اللہ پوری کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ ان لا تعداد بحد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید ولد آدم سید الاولین والآخرین اکرم الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اکبر و اقدس پر دعائے بخشش ہے امت مسلمہ کے تمام فوج فدران کے لیے۔ گرامی قدر سامعین اور انتہائی تعظیم کے قابل میری سلامی اور روحانی ماں اور بہنوں، جو آیا کریمہ اللہ کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالی نے انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کا اصلاحی پروگرام دیا ہے۔ اگر میں اپنا بھلا چاہتا ہوں، اپنی اصلاح چاہتا ہوں اور دوسروں کی اصلاح چاہتا ہوں، آپ سب کا بھلا، خیر خواہی اور ہمدردی چاہتے ہیں، تو اس آیا مقدسہ کی بنیاد پر اپنی زندگیوں کو استوار کریں۔ یہ آیا مبارک ہے جس نے بہت سارے لوگوں کی فکر و نظر کے زاویوں کو بدل کے رکھ دیا تھا اور بے شمار سنگ دل قسم کے لوگوں کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور اور شریعت کی خوشبو سے معطر فرما دیا تھا۔ تین کاموں کا حکم ہے، تین باتوں سے روکا ہے اللہ نے۔ تین کام کرنے کا حکم دیا، تین کام نہ کرنے کا حکم دیا۔ جو تین کام کرنے ہیں وہ ایسے عمدہ اخلاق ہیں، ایسے اعلیٰ اخلاق ہیں جن اخلاق کی اللہ نے ہدایت اور رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر وہ عمدہ اخلاق اپنے اندر بندہ پیدا کر لے تو باقی جتنے اعلیٰ اخلاق ہیں وہ خود بخود اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے، اور جن مخصوص رذائل سے، گندے اخلاق سے، جن بری عادتوں سے اللہ نے منع کیا ہے، اگر ان سے بندہ بچ جائے اور رک جائے تو بہت ساری اخلاق کی برائیوں سے بچنا اس بندے کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ نے عدل کا حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے احسان کا حکم دیا، حسن سلوک کرو۔ تیسرے نمبر پہ اللہ نے قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا، حسن سلوک ان کے ساتھ، بالخصوص رشتہ داروں کے ساتھ، ان کی خوشی غمی کے موقعوں پہ، دکھ کی گھڑیوں میں ان کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا ہے۔ تین کام کرنے ہیں، جب بھی کرنا ہے عدل کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ قرابت داروں کو دینا ہے۔ اور جن تین بری عادتوں سے روکا ہے، فحشاء سے روکا، فحاشی اور یعنی منکر سے روکا، نامعقول ناشائستہ عمل، باغی سے روکا، ظلم زیادتی۔ تین باتوں کا حکم دیا، تین باتوں سے روکا، ایک
بات کے حوالے سے میں نے گفتگو کرنی ہے، قائم کا تقاضا ہے، اور وہ ہے عدل۔ عدل برابری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بظاہر یہ مختصر سا لفظ ہے جس کے صرف 3 حروف ہیں، عین دال لام، لیکن میرے رب نے معانی کی پوری دنیا اس میں آباد کر دی، جسے بولتے ہیں نا کہ کوزے میں دریا بند کر دیا۔ نسبتوں کے بدلنے سے اس کا مفہوم بدلتا رہتا ہے۔ انصاف کرو، اللہ کا حکم ہے، عدل کرو، اللہ کا حکم ہے۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف ہوگا اس معاشرے میں امن و سکون ہوگا۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف ہوگا اس معاشرے پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ اور یہ تو حدیث رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاص طور پہ حکماء کو عدل کا پابند بنایا، فرمایا حاکم جو عادل ہو اللہ کا ساتھ اسے نصیب رہتا ہے، اور جب کوئی عدل چھوڑ دیتا ہے حکمران تو اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ حکمران عدل کرنے والے ہو تو اللہ کی نصرت شامل حال رہتی ہے، اور جب حکمران ظالم ہو جائیں تو پھر اللہ ان کو ان کے حوالے کر دیتا ہے کہ تم جانو اور تمہارے کام جانے۔ اور عدل صرف یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی عدل کرنا، یعنی کہا نا کہ نسبتیں بدلنے سے مفہوم بدل جاتا ہے، وسیع ہوتا جاتا ہے، معانی بے شمار ہے اس کے۔ تو عدل و انصاف سب سے پہلے تو بندے کو اپنی اور اللہ کے درمیان کرنا چاہیے، توجہ ہوگی تو فائدہ ہوگا اللہ کے فضل کا۔ سب سے پہلا عدل یہ ہے کہ اپنی اور رب کے درمیان عدل و انصاف قائم کرو۔ اللہ اور بندے کے درمیان عدل و انصاف کیسے ہوگا؟ اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ، ایمان یقین اللہ پہ، توکل بھروسہ اعتماد اللہ پہ، ڈر خوف اللہ کا، امید آس اللہ سے، عبادت کی اطاعت اللہ کی، نظر و نیاز منت مرادیں اللہ سے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا نا تو یہ زندگی ہوگی عدل والی، ایمان والی، توحید والی۔ اور اگر نافع نقصان، نفع پہنچانے والا نقصان پہنچانے والا کسی اور کو سمجھ لیا، عبادت کسی اور کی کر لی، اطاعت کسی اور کی کر لی، نظر و نیاز کسی اور کے نام کی، منت مراد کسی اور کے نام کی، ڈر کسی اور کا، خوف کسی اور کا، امید آس کی کسی اور سے، محبت جو اللہ کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے، اللہ کی ذات صفات احکامات میں جب کسی اور کو شریک کر لیا تو سمجھ لو کہ تم نے عدل والی زندگی کو چھوڑ دیا۔ وہ زندگی جس میں شرک آ جائے اور جس میں اللہ کی نافرمانی اور بغاوت آ جائے وہ عدل والی زندگی نہیں ہوتی، وہ ظلم والی اور زیادتی والی اور ناانصافی والی اور لعنت والی زندگی۔ کہ اللہ کے ساتھ بندے کو عدل قائم کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اس کو ایک ماننا ہے، ایک مانے، ایک جانے، ایک کے آگے جھکے، ایک سے مانگے، ایک کے آگے دامن پھیلائے، ایک کے سامنے ہاتھ اٹھائے، یہ عدل والی زندگی۔ علماء سے سنا ہے تو طالب علم، خطباء سے سنا، واعظین سے سنا ہے، انبیاء علیہ السلام نظام عدل قائم کرنے کے لیے آئے تھے، اور جو نظام عدل وہ قائم کرنا چاہتے تھے اس کی بنیاد کس بات پر تھی؟ اس بات پر تھی کہ اللہ اور بندے کے درمیان عدل قائم کر دو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن ہے، کسی نے پوچھا جی عدل کی تعریف کیا ہے، عدل کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی عدل یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور اس کے علاوہ کسی کے معبود نہ ہونے کی گواہی دینا یاد ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، اس کے علاوہ کسی اور کے معبود نہ ہونے کی گواہی دینا، یہ عدل
اچھی ہو ہی نہیں سکتی تعریف، اس سے اچھی تعریف نہیں ہو سکتی کہ اللہ ہے معبود پر حق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود پر حق نہیں ہے۔ اور پھر اللہ چاہی زندگی گزارنا، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسی بندہ زندگی گزارے، اس کے حکموں کو بجا لائے، روک دیا ہے جہاں سے رک جائے، اوامر کی پابندی کرے، نواہی سے اجتناب کرے۔ یہ رسم و رواج، یہ قوم قبیلہ، یہ برادری کی چاہت اور مرضی پاؤں کی نوک پر اللہ کی چاہت سماعت ہوگا۔ میری قوم، میری برادری، میرے علاقے کے رسم و رواج، ان کی خواہش اور تمنا کیا ہے؟ میری برادری کیا چاہتی ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں؟ برادری کی چاہت کو ایک طرف رکھ دو، اللہ کی چاہت کو مقدم رکھو۔ یہ اللہ سے عدل کا تقاضا ہے۔ کہتے ہیں جی ماں باپ کا نافرمان بڑا ظالم ہے، استاد کا نافرمان بڑا ظالم ہے، تمہارے سیاسی اور عوامی لیڈر ہیں، ان کی خواہشات ایک طرف ہے، رب رحیم کریم کی خواہش ایک طرف ہے، اپنے عوامی سیاسی لیڈروں کی خواہش کو مارو ٹھوکر رب کے حکم کے آگے چپ جاؤ۔ یہ اللہ کے ساتھ عدل کا تقاضا ہے۔ جو سیاسی رہنما کی نہ مانے وہ تو ظالم ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ ظالم ہے، جو استاد کا کہے کار نہیں وہ ظالم ہے، جو بڑے کی بات نہیں مانتا وہ ظالم ہے، اور یار جو اللہ کے حکم نہیں، حکموں کو نہیں مانتا وہ عادل ہے۔ عدل و انصاف کے پیکر وہ مسلمان کہاں چلے گئے جنہوں نے اللہ کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور ایک شاہ نہیں کئی شاہوں اور بادشاہوں کو حکم رسول پہ حکم اللہ پہ قربان کر دیا تھا۔ آج تو ہماری چھوٹی چھوٹی چاہتے ہیں جس نے ہمیں ظالم بنا دیا، اور اللہ کے ساتھ ظلم کر دیا، عدل نہیں کر رہے۔ اللہ کے ساتھ عدل کیا ہے کہ من چاہی نہیں، اللہ چاہی زندگی گزارو، توحید والی زندگی گزارو، اطاعت والی زندگی گزارو۔ انبیاء نظام عدل قائم کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس کی بنیاد اسی بات پہ رکھی تھی کہ ہم اپنی زندگی شرکوں کی تردید کر کے شرک سے پہلے روکا، اللہ اور بندے کے درمیان عدل قائم کیا۔ جیسے باغ لگانا ہو تو زمین میں جو جھاڑ جنگار ہے پہلے اس کو صاف کر دیں، ذمہ دار لوگ جو فضول قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں نقصان دہ فصل کے لیے، ان کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ عمارتوں کو رنگ روغن کرنے سے پہلے آلودگی کو صاف کرتے ہیں، ان لوگوں نے پہلے وہ جھاڑیاں ختم کی، دل و دماغ کی بنجر زمینوں کو آباد کرنے کے لیے، توحید کے پھول باغ اور پھل اگانے کے لیے پہلے انبیاء نے ان جڑی بوٹیوں کو ختم کیا۔ خوبصورت دین کی عمارت قائم کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے، رنگ روغن کرنے کے لیے پہلے جو آلودگیاں تھی نا، رسم و رواج کی، قبیلے کی، برادری کی، دوستوں کی چاہت کی، ان کو صاف کیا، پھر جا کے ان کو رنگ روغن کیا، پال کیا، موحد بنا کے میدان عمل میں اتار دیا۔ عدل یہ ہے اللہ کو ایک مانو، ایک جانو، اس سے مانگو، اس کے آگے روو، دامن پھیلاؤ، آپ کو کہو، دنیا ظاہری کرو، منت مرادیں نظرے نیازیں سو پکار سے پیدا اس کا کسی کو کسی بھی معاملے میں شریک مت بناؤ، کسی کو بھی کسی بھی معاملے میں اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ دوسرا عدل ہوتا ہے اپنے نفس سے عدل کرو، اپنے آپ سے انصاف کرو، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے تمہارے جسم کو نقصان پہنچے، جس سے تمہاری روح کو نقصان پہنچے۔ اپنے جسموں کو بھی ہلاکت سے بچاؤ، اپنی روحوں کو بھی ہلاکت سے بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن اپنے آپ کو تکلیف نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا مومن اپنے آپ کو۔ اپنا سر پھوڑ لینا، آنکھ پھوڑ لینا، اپنے سینے کو پیٹنا، اپنے جسم کا کوئی حصہ کاٹ دینا، اپنے آپ کو مارنے کے لیے بلند عمار سے چھلانگ لگا دینا، گاڑی ریل کے آگے لے جانا، مرنے کے لیے آگ لگا دینا، مرنے کے لیے نہر اور سمندر میں ڈوب جانا، مرنے کے لیے زہر پی لینا، مرنے کے لیے چاقو چھری خنجر مار لینا، مرنے کے لیے اپنی کپڑی پہ
کوئی فائر مار لینا یہ خودکشی ہے، حرام قرار دے دیا ہے ہماری شریعت نے۔ تمہارے ساتھ تمہارا انصاف یہ ہوگا کہ اپنے بدن کی بھی حفاظت کرو، اپنی روح کی بھی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت عادت اپنے ساتھ انصاف کی باتیں بتلائی۔ فرمایا پہاڑ سے گرا کے نہ مرنا، اگر کوئی اونچائی سے گرا کے اپنے آپ کو مار لے گا قیامت تک وہ جہنم کی گہرائی میں گرتا ہی چلا جائے گا۔ زہر کا پیالہ گلاس پکڑا ہوئے زہر پی لیا مر گیا، قیامت تک جہنم میں بھی رہے گا، اور زہر کا وہ پیالہ اس کے ہاتھ میں رہے گا، وہ پیالہ پیتا رہے گا۔ جس نے خنجر چھری کا وار کیا کسی اور طریقے سے اپنی جان لے لی، رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے وہ قیامت تک اپنے آپ کے چھری کے، خنجر کے، چاقو کے، گولیوں کے وار کرتا رہے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ میرا رب تو تمہیں عبادتوں میں بھی تکلیف نہیں دیتا۔ تہجد کے لیے اگر نیند آ رہی ہے تو پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، سو جاؤ، آرام، نیند پوری کرو، ہوش حواس میں کرو۔ اللہ کو منانے کے لیے رہبانیت کی بھی ضرورت نہیں ہے، مشددیں جتنی جی لو اتنی اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ عیسائیت کی گندی سوچ تمہارے اندر کہاں سے آ رہی ہے؟ عدل کرو اپنے آپ کے ساتھ، اور یہ ظلم ہے کہ عبادتوں میں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہو، جو تم تکلیف برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ رسی باندھی ہوئی ہے، زینب رضی اللہ عنہا نے پوچھا یہ کیوں باندھی ہے؟ کہا رات کو عبادت کرتی ہے، عبادت کرتے کرتے جب نیند آتی ہے نا تو باتوں سے رسی باندھی چڑھنا آتا ہے، جاگ آ جاتی ہے۔ تمہیں اس عبادت کی کیا ضرورت ہے جس میں تمہیں ہوش و حواس ہی نہیں رہتا؟ اور صحابی اور رسول ہیں، ان کی بیوی نے نا کپڑے نکمے سے پہنے ہوئے ہیں۔ ان کے دوست نے پوچھا باجی یہ اپنی حالت اور کیفیت کیسے کی ہوئی ہے؟ وہ کہتی ہے تمہارے بھائی کو تو نماز روزے سے فرصت نہیں ملتی، دن کو روزہ رکھ لیتا ہے، رات کو عبادت کرتا رہتا ہے، میری کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو پتا چلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے آپ کے ساتھ انصاف کر، تجھے پتا نہیں ہے کہ تجھ پہ تیرے رب کا حق ہے، تجھے پتا نہیں ہے کہ تجھ پہ تیرے نفس کا حق ہے، تجھے پتا نہیں ہے کہ تجھ پہ تیری اولاد کا حق ہے، تجھے پتا نہیں ہے کہ تجھ پہ تیری بیوی کا حق ہے، تو کون سی بندگی کرتا پھرتا ہے؟ محمد رسول اللہ نے صحابی کو ڈانٹ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسی بندگی ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ عدل کرو، اپنے آپ کو سزا نہ دو، اپنے آپ کو اپنی جان نہ لو، یہ ظلم ہوگا اپنے ساتھ۔ اور روحوں کو تباہ کیسے کرنا ہے؟ جیسے اللہ کی نافرمانیاں کرتے جانا، گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جانا، بغاوتیں کرتے چلے جانا، سرکشیاں کرتے چلے جانا، اللہ کے پاس کبھی آنا ہی نہ، گناہوں سے توبہ طائب ہونے کے لیے کبھی اپنے آپ کو وقف ہی نہ کرنا، کبھی سوالے سے سوچ کے لیے بھی اپنے آپ کو ٹائم نہ دینا، یہ اپنی روحوں کو تباہ اور برباد کرنے کی عادت ہے۔ اور عدل کی ایک صورت یہ ہے کہ باقی مخلوقات کے ساتھ بھی عدل کرو، اللہ کے ساتھ عدل، اپنے ساتھ عدل، باقی مخلوقات کے ساتھ بھی عدل کرو، ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ اختیار کرو، ہمدردی والا معاملہ، اپنے نفس کو اس بات پہ آمادہ کرو کہ میں نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا، قولاً فعلاً عادتاً میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، میرے قول عمل سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، کوئی میرے ظلم زیادتی کا طغیانی کا نشانہ نہ بنے۔ اپنے آپ کو اس بات پہ آمادہ کرو، معاملات اپنے ٹھیک کرو، عدل و انصاف کرو، جو اللہ نے حقوق بیان کیے تمہارے بیوی بچوں کے، تمہارے بہن بھائیوں کے، ان حقوق کا پوری طرح خیال رکھو۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بزرگ سے اس آیت کی تفسیر پوچھ لی کہ ان اللہ یامر بالعدل، میں اللہ عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو وہ عدل و انصاف کیا ہے؟ تو ان بزرگوں نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا بھائی انصاف کی بڑی آسان سی تعریف ہے کہ تم بڑے ہو تو چھوٹوں کے ساتھ اپنی اولاد کی طرح مشفقانہ رحم دلانہ رویہ اختیار کرو، چھوٹوں کو باپ والی محبت دو، باپ والی شفقت دو، جو چھوٹے ہیں، اور جو بڑے ہیں باپ کی طرح ان کے معتمد بن کے زندگی گزارو۔ بڑے ہو تو بچوں والا سلوک کرو چھوٹوں سے، چھوٹے ہو تو بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ رویہ اپناؤ۔
فاحكموا بالعدل، لوگوں کے ساتھ جب بھی تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل پر مبنی فیصلہ کرنے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ایمان والو اللہ کے لیے گواہ بن کر حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پوری جرأت و دلیری اور بہادری کے ساتھ، حق کا دامن نہ چھوڑنا، گواہی سچی دینی ہے، بات عدل و انصاف والی کرنی ہے۔ اس عدل و انصاف کی زد میں باپ آئے فکر نہ کرو، ماں آئے فکر نہ کرو، بہن آئے فکر نہ کرو، بھائی آئے فکر نہ کرو، تمہیں صرف انصاف کرنا ہوگا۔ اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں، ان حکمت فاحکم بینہم بالقسط، غیر مسلموں میں بھی فیصلہ کرنا ہے تو عدل و انصاف پہ مبنی کرنا ہے۔ والدین کے خلاف ہو عدل و انصاف والی بات کر دو، بہن بھائیوں کے خلاف ہو کر دو۔ فرمایا کوئی غریب ہے تو نہ دیکھو کہ میں عدل و انصاف کو چھوڑوں، کسی دولت مند کی دولت، امیر کی امیری، کسی فقیر کی فقیری، کسی غریب کی غربت عدل و انصاف کے قیام میں آڑے نہ آئے، رکاوٹ نہ بنے۔ تمہاری دوستیاں اور دشمنیاں عدل کی راہ میں حائل نہ ہو۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، قوم کی دشمنی اس بات پہ آمادہ و تیار نہ کرے کہ تم عدل کی راہ کو چھوڑ دو۔ عدل و انصاف دوستی اور دشمنی کی بنیاد پہ نہیں کرنا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے علاقے میں بھیجا یہودیوں کی فصلوں کا تخمینہ لگانے کے لیے کہ ان کے باغات، ان کی فصلیں، ان کے پھل کی طرح جا کے اندازہ لگاؤ تخمینہ کتنا ہوگا، ان سے ٹیکس وصول کیا جائے۔ عبداللہ بن رواحہ گئے، یہودیوں نے رشوت دینی چاہیے، یہودیوں کا رشوت دینا کام ہے میرے بھائیوں، رشوت دینا چاہیے کہ کام بتلانا۔ ہمارے بھی محکمے ہیں بہت زیادہ اس طرح کے جو پیسے لے لیتے ہیں، زیادہ سے کم بتلاتے ہیں، بچاتے ہیں اس کو، اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں، ناک صاحب اس کے امام کا بھی جنازہ نکالتے ہیں۔ کہا رشوت لے لو، ان کو کہنا تھوڑا سا پھل تھا، تھوڑی سی فصل تھی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا پیارا جملہ بولا، پتہ کیا کہا؟ کہا جس نے مجھے بھیجا ہے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم مجھے کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہو۔ نہ تو میں اپنے محبوب کی وجہ سے عدل کا دامن چھوڑوں گا، نہ تم سے نفرت کی وجہ سے عدل و انصاف کا دامن چھوڑوں گا۔ یہ تعلیم مجھے محمد نے دی ہے، جتنا ہے اتنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ کبھی رشتہ داریاں آڑے آ جاتی ہیں، کبھی دوستیاں یاری آڑے آ جاتی ہیں، کبھی کسی کی غربت اور فقیری آڑے آ جاتی ہے، کبھی ماں باپ آڑے آ جاتے ہیں، اور آج عدل و انصاف کے فقدان کا رونا رویا جا رہا ہے۔ عام ہے ظلم و زیادتی ہمارے معاشرے میں۔ ہم اپنے دائرے عمل میں رہتے ہوئے اپنے ساتھ انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور حکمران مانگتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بھی اپنی اپنی سلطنت میں انصاف قائم کرنے کے پابند ہیں ہم سارے۔ میرا وجود میری سلطنت ہے، میری اولاد میری سلطنت ہے، میرا گھر میری سلطنت ہے، میری دکان میری سلطنت ہے، میرا کارخانہ میری سلطنت ہے، میری فیکٹری میری سلطنت ہے، میرے ملازم ماتحت میرے سلطنت ہے، میری مسجد میرا مدرسہ میری سلطنت ہے۔ آج مدرسین کو شکایت ہے کہ محتمم انصاف نہیں کرتا، مزدور کو یہ شکایت ہے کہ مالک انصاف نہیں کرتا، رعایا کو یہ شکایت ہے کہ حکمران جو ہے وہ انصاف نہیں کرتا، فریادیوں کو یہ شکایت ہے کہ جج انصاف نہیں کرتا۔ کیا تم اپنے آپ کے ساتھ انصاف کر رہے ہو؟ اعمالکم اعمالکم، تم اپنی سلطنتوں میں جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے وہاں تک انصاف کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو کہ یار اب یا اللہ ایسا حکمران عطا فرما جو عدل و انصاف کا بول بالا کرے۔ اور میرے بھائیو جب تک ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اللہ کبھی ہمیں اچھے حکمران نصیب نہیں کریں گے، ایسے ہی فیصلے ہوتے رہیں گے۔ یار اسلام نے معاشرہ جو عدل و انصاف میں مبنی تھا وہ دکھلایا۔ جب حکمران، جب قاضی معاشرے کا انتہائی معزز فرد تھا، جب عدالتوں کی پیشیاں اور بار بار کے چکر نہ تھے، جب وکیلوں کی فیسیں نہ تھی، جب مظلوموں کی فریادیں سنی جاتی تھی،
جب غریب کی مدد ہوتی تھی، جب مزدور کو پوری مزدوری ملتی تھی، جب ظالم چور قاتل زانی لچے لفنگے ان کو سرعام سزائیں ملتی تھی، اللہ کی برکتیں اور رحمتیں بھی ہوتی تھی۔ آج تو سامنے قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ پرسوں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا آپ نے، حافظ سمیع الرحمان شہید رحمت اللہ علیہ 1 سال 4 مہینے کچھ دن پہلے عید کے روز ان کو معصوم علی نامی پولیس اہلکار نے اپنی ہوس پوری کرنے سے انکار کے نتیجے میں فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے چھوٹے بھائی کی موجودگی میں فائر مار کے قتل کر دیا تھا۔ کچھ یاد آیا ہوگا کہ امام حضرت قاری خلیل الرحمان حافظہ اللہ کا صاحبزادہ چھوٹے بھائی نے رو رو کے دعائیاں دی، کاروی میں اس کا بیان سن رہا تھا، وہ رو رہا تھا کہ آج اس معصوم کو معصوم بنا کے جج نے رہا کیا ہے۔ اس نے میرے سامنے میرے بھائی کو کہا عید کا دن ہے، میری ہوس نہ پوری کی تو میں یہ کر دوں گا۔ اس خوددار نوجوان نے کہا مجھے مرنا منظور ہے، اللہ کی نافرمانی منظور نہیں ہے۔ بھائی کے سامنے گولیاں ماری، روتا ہوا چھوٹا بھائی اپنے ابو کے پاس آیا، تھوڑے سے فاصلے پہ بھائی کا وہ ناشا تڑپ رہا تھا، قریب الموت بھائی نوجوان ہے، باپ بھاگتے ہوئے آتا ہے، معصوم علی کو دوڑتے ہوئے دیکھتا ہے، مرتا ہوا بیٹا حافظ سمیع الرحمان کہتا ہے ابو جی مجھے معصوم علی نے گولیاں ماری ہیں، مجھے معصوم علی نے گولیاں ماری ہیں۔ بڑا کوئی چینل ایسا نہیں تھا جس نے تبصرہ نہ کیا، اس کی نعت یا خوبصورت قرآن پڑھنے والا، تراویح پڑھائی ہے اسی رمضان میں، 27 رات کو قرآن مکمل کی ہے، بہترین حمد باری تعالیٰ بیان کرنے والا، بہترین نعت رسول پیش کرنے والا، وہ قاری قرآن اور حافظ قرآن جوانی کی تحریف بھی ابھی قدم رکھا ہوا ہے۔ اپنی حوث پوری نہ کرنے کے نتیجے میں اس کو موت کی وادی میں دھکیل دینے والے کو جج بے شرمی اور ڈکائی کے ساتھ شک کی بنیاد پہ باعزت بری کرنے کا اعلان کرتا ہے، اور جب عدل نہیں ہوگا پھر فیصلے بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ جب شک کیسا نفر شک ایجاد کر لیا کہ پیسوں کی بنیاد پہ جج کے گھر بھر دو اور غریب کا گھر اجاڑ دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی انصاف دینے والا نہیں ہے۔ سیاسی رہنماؤں نے احتجاج کیا، علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ ان کے گھر چل کے آئے، دیگر جماعتوں کے مذہبی سیاسی قائدین عدل کی بات کی، انصاف ملے گا۔ یار اس میں شک کیا تھا، بھائی مر رہا تھا، بھائی دیکھ رہا تھا، باپ بھاگتے ہوئے مجرم کو دیکھ رہا تھا، بیٹا مرتے ہوئے کہہ رہا تھا تو مجھ پہ وار کرنے والا وہ درندہ سے بد انسان ہے، گندا بندہ درندہ ہے وہ، لیکن ہم نے اس کو باعزت بری کر کے معاشرے کے باقی بچوں کے درندگی کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ تو کیسے نظام عدل پہ کیسا نظام آ گیا؟ اللہ کہتے ہیں تم نے فیصلہ کرنا ہے، حقیقت میں مبنی عوام کے غیر مسلموں کے فیصلے بھی تمہارے پاس آئے تو تم نے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اور میرے بھائیوں اللہ کے درمیان عدل قائم کرو، اپنی ذاتوں کے ساتھ انصاف کرو، اپنے اور باقی مخلوقات کے درمیان عدل والا معاملہ اختیار کرو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ اگر تم نے عدل کے مفہوم کو نہ سمجھا تو عزتیں بھی لٹتی رہیں گی، لٹنے والے دناتے بھی پھرتے رہیں گے، گندے سے گندے اور قرآن بھی مسلط ہوتے رہیں گے۔ یہ تو میرے رب کا وعدہ ہے کہ فکری بستیاں تھی جن کو ہم نے سوائے ہستی سے مٹا دیا، راتوں کو سوئے ہوئے تھے یا دوپہر کو پہلونا کر رہے تھے، جب ہمارا عذاب آیا تو وہ کہنے لگی تھی ہم ظالم تھے۔ اس وقت ظلم کے اعتراف کرنے کا کیا فائدہ جب پانی سڑک سے گزر جائے یا پلوں کے نیچے سے گزر جائے۔ اس سے پہلے کہ ایسے حالات مزید بدتر سے بدتر پیدا ہوں، اپنی اصلاح کرو، اپنے معاشرے کی اصلاح کرو، اولادوں کی اصلاح کرو، ایک دوسرے کا بڑا خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبے پیدا کرو، ورنہ یہ ذلت رسوائیاں اور ناکامیوں کی دلدل سے نکالنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں قانون عدل و انصاف کو سمجھنے کی، پھیلانے کی، عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا